کچھ خواہشات اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی ذات تک کھو بیٹھتا ہے۔ وہ نماز پڑھتی، قرآن بھی پڑھتی، کیا ہوا ایسا کہ اس کو سب کچھ گنوانا پڑا اور کچھ بھی اس کے کام نہ آیا؟ سب والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کا نصیب اچھا ہو۔ ایسی کون سی غلطی کر جاتے ہیں کہ غلط نظروں میں آ جاتے ہیں؟ یہ کہانی میری دوست کی ہے جس کا نام مریم تھا۔ ہاں، مریم تھا ہی کہوں گی کیونکہ اب وہ نہیں ہے۔ مریم نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں تھی۔ وہ عبادت کرتی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا شوق تھا اس کا۔ مریم جب بھی لباس پہنتی، تنگ لباس پہنتی۔ اس کا کہنا تھا اللہ نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے، اس لیے عورت کو ہر انداز میں دلکش نظر آنا چاہیے۔ دیکھنے میں وہ بہت نازک تھی، حسین بھی بہت تھی۔ جب وہ گلی سے گزرتی بہت سی نظروں میں آتی۔ پتہ ہے نا آپ کو، ایک عورت کتنے مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ بس گھر میں وہ قرآن پڑھتی، نماز پڑھتی۔ اس کی ماں بہت خوش تھی ان ادا پر۔ میری بیٹی قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ بھول چکے تھے کہ خوبصورتی اگر حیا کے بنا ہو تو فتنہ بن جاتی ہے۔ ایک دن اسی کشمکش میں ایک عرب آدمی کا رشتہ آیا۔ عرب آدمی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں اس کو ڈیفائن نہیں کروں گی۔ وہ ظاہر ہے دیکھنے میں تو نمازی لگ رہا تھا اور اس کی نظر بہت پہلے مریم پر تھی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس کی ماں نے فوراً ہاں کر دی۔ میری بیٹی خوش رہے گی، عیش و آرام ملے گا۔ مریم نے بھی محلوں کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ نکاح کا دن آیا اور مریم رخصت ہوئی۔ جیسے مریم کی عادت تھی، تنگ لباس، دل نشین ادائیں۔ نئے گھر جاتے ہی اس کے شوہر نے پہلا کام یہ کیا، اپنے دوستوں کو دعوت پر بلا لیا۔ مریم سمجھ نہیں پائی کہ ہونے کیا والا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، میرے کچھ دوست آئے ہیں، ان کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ۔ مریم اپنی عادت کے مطابق تیار تھی، جا کے محفل میں بیٹھ گئی۔ اس رات اس کے دوستوں میں سے ایک نے مریم میں دلچسپی ظاہر کی تو مریم کے شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، مریم یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے روم میں لے جاؤ۔ مریم کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اس کے شوہر نے اب غصے سے کہا، جاؤ اسے خوش کرو۔ یہ الفاظ سن کر مریم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو کچھ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ اس نے اپنے روم میں آنکھ کھولی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، امی کو کیا بتاؤں گی؟ پھر خیال آیا، نہیں، امی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے مائنڈ میں تھے۔ اب وہ سوچ میں، امی کو کیا بتاؤں گی، میرا شوہر مجھ سے کیسے کام کروا رہا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ ایک رات اس کا شوہر نشے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آیا۔ اس رات جب ظلم اپنی انتہا پر تھا، مریم یہ سب برداشت نہ کر پائی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کی ماں آج تک یہی سوچتی ہے کہ شاید رشتہ کرنے میں میرا فیصلہ غلط تھا۔ وہ تو سمجھ نہیں پائی کہ پرورش پہ کہاں کمی رہ گئی، مگر آپ لوگ تو سمجھدار ہیں کہ اپنی اولاد کو صرف قرآن، نماز، اس کے علاوہ بھی بری نظروں سے بچا کر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔